الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر جس کی ہمیں اس آخری عشرے میں تلاش کرنی ہے تو اس کے کچھ فضائل بیان کر دیے جائے جس سے ہمیں تلاش کرنے کی طرف رغبت زیادہ ہو اور دوسرے فضول کاموں سے بچ کر ہم لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش میں لگ جائیں۔ آقا مدنی علیہ السلام نے بہت ساری عبادتوں پر ترغیب دینے کے لیے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور فضائل اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو اس کی طرف رغبت ہو جائے۔ مشہور سورت ہے سورۃ القدر، آخری اما پارے میں آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے نزول کا سبب یعنی یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس کی کیا وجہ بنی، تو اس کے متعلق کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں ایک مجاہد کا تذکرہ کیا کہ پہلی قوم میں ایک مجاہد تھا جو مسلسل 1000 مہینے تک اسلحہ اور ہتھیار بوس رہتا تھا اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا تھا 1000 مہینے تک۔ صحابہ کرام نے جب اس کا واقعہ سنا تو ان کے چہرے تھوڑے مرجھا گئے۔ 1000 مہینے جس کے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے تو وہ روایت سنی ہی آقا مدنی علیہ السلام کی، آپ کی زبانی وہ باتیں سنی کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، تو ان کو ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد اور مجاہدہ کرتا رہے اور ہتھیار بالکل نہ چھوڑے تو وہ کتنی فضیلت والا ہوگا، ہم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ بس ان کے دل میں یہ گزرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ زمین پر تشریف لے جائیں اور میرے پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی فضیلت سنا دیجیے، اور یہ سورت نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر کی عظمت اور شرف کی رات میں نازل کیا۔ اور قدر کا دوسرا معنی تقدیر، کہ تمام تکوینی کام جو آئندہ سال تک پورے ہونے والے ہیں، کتنے لوگوں کی روح قبض کی جائے گی، کتنا رزق دیا جائے گا، اگر تقدیر کا معنی لیا جائے تو تقدیر کی رات میں ہم نے نازل کیا۔ قرآن کریم کا نزول یک بارگی ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا
بیت معمور تک جو نزول فرمایا یک بارگی ایک ساتھ، وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ پھر وہاں سے جیسی ضرورت پڑتی گئی، جیسے واقعات ہوتے گئے اور ان کی طرف نشاندہی کرنی پڑی، وہاں اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرتے رہے۔ وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو یہ بڑا کام قرآن کا ایک بارگی ایک ساتھ نازل ہونا اس مبارک رات میں ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، جو پوری رات عبادت کرتا تھا، مصلی سے نہیں اترتا تھا، اور صبح ہوتی تو وہ روزہ رکھتا اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ اور جہاد کرتا رہتا۔ گھوڑوں کی پیٹھ سے صبح میں نہیں اترتا اور رات میں مصلی سے نہیں اترتا تھا۔ اس کے بھی جو ہے بیان کیا کہ 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتا رہا۔ اب یہ بات پھر صحابہ کو جو ہے سن کر ایسا ہوا کہ یہ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض روایتوں میں جو فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہوگا کہ آقا مدنی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے اللہ کی عبادت میں مست رہے اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں رہے، پلک جھپکنے کے برابر انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ تو پھر صحابہ کرام کو یہ حاصل کرنے کی ایک تڑپ ہوئی، ایک حاصل کرنے کی تڑپ ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ 10 راتوں میں یا یہ 10 دنوں میں جب بھی دعا کریں تو توفیق خیر کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں بھلائی اور خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس آدمی کو بھلائی کی توفیق مل جائے اسے بہت بڑا سرمایہ مل گیا۔ اس سورت کا نزول فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور صحابہ کرام اور اس بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے خوش کر دیا۔ فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی سوال کر کے بھی چیزوں کی اہمیت بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن کوئی سوال کر کے پھر اس کا جواب دے تو علم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے گزشتہ دنوں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سوال نصف العلم، کہ علم کا آدھا حصہ سوال کرنا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور پیغمبر آپ کو بتائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر و منزلت کی رات کیا ہے، یہ شرف اور عظمت کی رات کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہنے کی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب پھر مفسرین نے ایسے اقوال لکھے ہیں، حقیقت میں وہ گرہ باندھنے کے قابل ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر کہا، 1000 مہینے نہیں کہا، 1000 مہینے سے بہتر کہا۔ خیر کا لفظ اللہ لائے، اب وہ خیر 1000 مہینے سے 2 گنا ہے، اس سے جو ہے 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، 1000 گنا، وہ اللہ جانے۔ یعنی ایک رات کوئی لیلۃ القدر کی پالے اور اس میں عبادت کر کے گزار دے تو اس نے گویا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے عبادت کیے نہیں ہے، یہ لفظ پوائنٹ پر دھیان دیں، 1000 مہینے اس نے عبادت کی تو 1000 مہینے جو ہوتے ہیں، یہاں لفظ خیر لائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ 1000 مہینے 2 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا بڑھ کر ہو، وہ اللہ کے جو ہے در پر، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو دینا چاہے دے سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت کی رات ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رات کا قیام کرے
اب قیام سے مراد محدثین نے بیان کیا، قرآن کی وضاحت کرے اس کو مفسرین کہتے ہیں، حدیث کی وضاحت اور شرح کرے اس کو محدثین کہتے ہیں۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ قیام سے مراد صرف کھڑا ہونا اور نفل نمازیں ہی نہیں، آدمی کی جب تک بشاشت ہے تو آدمی جو ہے نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے۔ آدمی تھک گیا نوافل پڑھتے پڑھتے، مسجد کے کونے میں ذکر کرتا ہے، اگر ذکر سے بھی تھوڑا تھک گیا تو تلاوت کرتا شروع ہو جائے، اگر تلاوت کرتے بھی وہ تھک گیا ہے تو کوئی اور دینی کام میں مصروف ہو جائے، کہیں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے تو اسے ہی سننے لگ جائے، کوئی بھی نفلی کام کرنا ہے۔ جیسے ابھی میسیج بہت زیادہ تر وائرل ہو رہا ہے کہ بھائی جو ان 10 راتوں میں آپ صدقہ کر دو، 2 رکعت نفل پڑھ لو، اور کام بتائے جا رہے ہیں۔ خیر وہ کوئی جو ہے احادیث اور قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں، وہ تو ایک مشورہ ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کرو تو اتنا کر لو، کچھ بھی نہ کرو تو اتنا کر لو، کہ آپ کے جو ہے 2 روپے صدقے کرنے کا ثواب ایسا ہو جائے گا جیسے 1000 مہینوں سے بڑھ کر آپ نے صدقہ کیا۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا کہ آپ نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر آپ نے نوافل پڑھے۔ اور آپ خیر کے کام میں رہے تو دعاؤں میں لگ جائے، اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ اب دعا کرنی تو دعاؤں میں لگ جائے۔ قرآن کریم کے متعلق شاید آپ کو بتلایا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا بھی دعا ہے۔ تلاوت کرنے والے کے متعلق کہا ہے کہ جو آدمی تلاوت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کی دعا بھی ہو رہی ہے۔ اگر تلاوت کرنے والے کو دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو جتنے لوگ دعا کرتے اس سے بڑھ کر بھی اس کو حصہ دعا کا ملتا ہے۔ لہذا جتنا وقت ہو سکے بس تلاوت میں مصروف ہے، خوب تلاوت کرے۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کیا کرے؟ تو پھر رات میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور سحری میں بیدار ہو جائے، والمستغفرین بالاسحار میں شامل ہو جائے، تھوڑا استغفار کر لے، اور بہت بہت کم سے کم فجر کی نماز باجماعت ادا کرے۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی حضور نے فرمایا اس نے آدھی رات کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس نے گویا پوری رات عبادت کی۔ لہذا کم سے کم یہ عمل کر لیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑی فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم قد تواتأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریہا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، متفق علیہ۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے چند لوگوں کو لیلۃ القدر خواب میں آخری 7 دنوں میں دکھلائی گئی۔ لیلۃ القدر کب تلاش کرے؟ اب اس کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے چند لوگوں کو آخری رات کی، آخری عشرے کی 7 راتوں میں دکھلائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا خواب جو ہے وہ اتفاق کر چکا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا خواب موافق ہو گیا۔ اصل میں صحابہ کرام میں سے کن صحابہ نے یہ خواب دیکھا؟ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے نام مجھے پتہ نہیں چلے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک عمل تھا کہ جب بھی وہ خواب دیکھتے تو حضور کے پاس آ جاتے اور حضور کو جو ہے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرتے۔ تو ایسے چند صحابہ آئے، یکے بعد دیگرے، کوئی ایک صحابی آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، ایسے رجالن کئی صحابہ آ گئے اور سب کا خواب ایک ہی طرح کا تھا۔ ایک صحابی آئے کہ میں نے آخری 7 راتوں میں خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی آخری رات میں دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے بھی آخری 7 راتوں میں دیکھا۔ ایسے کئی صحابہ نے یہ باتیں پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے سب کے خواب آخری 7 راتوں میں موافق کر گئے، لہذا جو آدمی شب قدر کو تلاش کرنا چاہیں
لیلۃ القدر کی جستجو کرنا چاہے فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، جیسے گزشتہ کل بھی آپ نے سنا کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، اور آپ لوگوں کو حکم کرتے اے لوگو لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں رمضان کے تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یہاں آپ نے چند راتوں کو خاص کر دیا۔ ایک تو آپ نے عموم کا حکم دیا کہ 10 راتوں میں تلاش کرو، 10 رات عام، یعنی پہلی 21ویں سے لے کر 10 اگر ہوئے تو 10 30ویں تک، اور اگر 9 ہوئے تو 29ویں تک تم تلاش کرتے رہو، ایک رات بھی غفلت میں نہ گزارو۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو بیچارہ ہر رات نہیں جاگ سکتا ہے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں وہ شب قدر تلاش کرے۔ جو بیچارہ اگر پورے 10 دن تلاش نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ مشکل 10 دن بھی نہیں ہے، بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھے، سمجھے، تو وہ پورا مہینہ بیٹھ رہے ہیں اور وہ تلاش کرے۔ جیسے مانگرول میں کہا کہ 70 لوگ تو پالنپور سے آئے ہیں، پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھے، گھر بار بھی چھوڑ دیے، اور یہاں مانگرول حسنیہ میں جو خانقاہ چلتی ہے اس میں مستقل بیٹھے ہوئے 70 آدمی وہاں کے، ہمارے علاقے کے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، تو وہ تلاش کر رہے ہیں۔ بڑی فضیلت کی رات ہے، 10 راتوں میں تلاش کرو، 10 میں نہیں ہو سکتا ہے تو 7 راتوں میں تلاش کرو، اور 7 میں بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 5 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ، ایک سوال میں کرتی ہوں، آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ جب مجھے یہ پتہ ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو پھر اس رات میں کیا دعا کروں۔ دیکھو دعا کا بہت بڑا اہتمام ہے، استغفار بھی دعا ہے، توبہ کرنا بھی دعا ہے، اسی طرح کچھ مانگنا یہ بھی دعا ہے۔ اب کہا کہ جب میں لیلۃ القدر پالوں تو میں کیا دعا کروں، تو آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین دعا بتلائی ہے، اگر یاد ہو تو بہتر ہے، اور یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لے۔ میں ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو عربی یاد نہ ہو تو کم سے کم اردو میں ہی اللہ سے مانگ لے۔ تو آقا نے فرمایا قولی، اے عائشہ تو یوں کہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ بس 3 لفظ ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو تو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور یہاں اگر مجھے کے بجائے آپ ہمیں کہہ دے تو سب کی نیت کر لو، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یعنی میرے گھر والے بھی، میرے رشتہ دار بھی، میرے مرحومین بھی، زندہ بھی، اور امت کے ہر فرد کو معاف کر دے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ آخری راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔